الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة العالمين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الوالي الولي سيد الرزي إمام الوصي الحاكم من السجلي مظهر العجائب مظهر الغرائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین ابی المؤمنین علی بن ابی طالب لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار عالم کی کتاب مجموعہ میں فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان تم پر روزے اس طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح سابقہ مرتبہ لکھ دیے گئے تھے تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ. پروردگار عالم انسان کے لیے یہ موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کسی طریقے سے گناہوں سے پرہیز کرے اور متقی پرہیزگار بن جائے. اس لیے کہ روزے کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. اس لیے کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے. تمام اس روزے کے مقاصد اور اس کے فوائد کے پیش نظر اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر اس طرح کی بات کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ روزے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے. روزہ انسانی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری کا امکان نہیں ہے. روزہ ایک نیت ہے اور نیت صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. روزہ قوت ارادی کے استحکام کا بہترین ذریعہ ہے، جیسے کہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص کے استحکام کے لیے روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے. اور جہاں انسان پروردگار عالم کے حکم کی خاطر اپنی زندگی کے تمام ضروریات اور لذات کے حیات کو ترک کر دیتا ہے اور یہ جذبہ اگر سال بھر تک باقی رہے تو انسان یہ تقوی کی بلند عظیم منزل تک پہنچ سکتا ہے. روزہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک بہترین عبادت ہے جس سے پروردگار عالم نے استعانت کا ذریعہ قرار دیا ہے. روزہ مادی اور معنوی اور جسمانی اور روحانی لحاظ سے بہت سے فوائد کا حامل ہے. روزہ معدے کے تمام بیماریوں کو بچاتا ہے. اس طرح روزہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے روح کو بھی اور جسم کو بھی پاک کر دیتا ہے. جیسے وہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ، سفر کرو تاکہ مالدار ہو جاؤ. اور اس طرح فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مولا کے فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے انسان عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور روزے میں یہ ہے کہ جہاں پر انسان سحری کرتا ہے خدا فرماتا ہے کہ سحری ضرور کیا کرو اور اس میں ایک کھجور بھی کیوں نہ ہو، ایک خرما ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے سحری کرو. پروردگار سے بہترین ثواب عطا کرے گا اور خدا اور ملائکہ تم کو نور بھیجیں گے. اور جو انگلیوں پر استغفار کرتا ہے اور سحری میں اور مغرب میں وقت افطار سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرتا ہے خدا عالم سے ایک شہید کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اس طریقے سے مولا کائنات علی بن طالب فرماتے ہیں کہ
رسول اسلام محمد صلاحت مرتبت شعبان کے آخری جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس میں اس مہینے کی آمد کی خوشخبری دی اور اس عظیم ماہ مبارک کے منزلت و عظمت کو واضح فرمایا، تشریف فرمائی اور فرمایا کہ آگاہ رہو کہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جو تمہارے لیے رحمت و کرم و بخشش و کرامت لیے ہوئے آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ وہ ہے کہ جہاں اللہ کے نزدیک مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے، اس کی تمام راتیں تمام راتوں سے افضل ہے، اس کی تمام گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تم اللہ کی طرف سے اللہ کی ضیافت کے لیے بلائے گئے ہو، یعنی اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے اور تم پر بے انتہا کرم کرنے والا ہے اور تم پر بہتر عنایت فرمانے والا ہے۔ پروردگار فرمایا کہ تم پر اس مہینے میں خاص عنایت ہوتی ہے، اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اس مہینے کی برکت یہ ہے، مہینے کی افضلیت مہینے کی یہ ہے کہ جہاں انسان اگر سانس لیتا ہے روزہ دار تو گویا اس کی سانس تسبیح ہے، روزہ دار سو جاتا ہے تو گویا وہ عبادت میں مشغول ہے، عبادت شمار سونا اس کا عبادت شمار ہوتی ہے، اور اس کے تمام اعمال قبول کیے جاتے ہیں، تمام دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تم خلوص نیت کے ساتھ دعا کرو کہ پروردگار عالم مجھے اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی شقی اور سعادت سے دور ہے، اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور خاص طور پہ فرماتے ایک مہینہ کے لیے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار اس ماہ مبارک ہے، اس لیے تلاوت قرآن کی تاکید فرمائی گئی ہے، اس لیے کہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور شب قدر میں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت گویا دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کے موثر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ جس روزے کی بھوک و پیاس میں قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، اور فقیروں مسکینوں حاجت مندوں کی مدد کرو، صدقہ دو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، اور ان چیزوں سے پرہیز کرو جس سے خدا نے منع کیا گیا ہے، یعنی زبان کو لغو باتوں سے محفوظ رکھو، اور آنکھوں کو ان چیزوں سے دیکھنے سے جو شریعت نے منع کیا ہے بند کر لو، اور ان باتوں کو شریعت نے منع کیا ہے اس سے دور رہو۔ اور یہ مہینے کی برکت یہ ہے کہ جس میں جو بحث کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ تم سے ایسا مسرت نہ ہو کہ سبب سے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس مہینے میں شیطان کو مخیّر کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں برکتیں ہی ہیں، رحمتیں ہی ہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر حضور اکرم سے سوال کیا کہ رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو حضور اکرم نے کہا ابن الحسن اس مہینے کے اعمال میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اعمال سے پرہیز کرو جس سے خدا بند عالم سے منع کیا ہے، یعنی محرمات سے پرہیز کرو۔ سب سے بہترین عمل مبارک میں محرمات سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نے گریہ فرمایا تو مولا کائنات سوال کیا یا رسول اللہ اس وقت آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے؟ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ علی اس مہینے میں جو تم پر مصیبت پڑنے والی ہے اس کے لیے گریہ کر رہا ہوں، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اولین و آخرین کا شقی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہو، اور اولین و آخرین کا شقی ترین شخص قوم سمود کے ناقے کی طرح تم پر ضربت لگا رہا ہے، تمہارے سر پر ضربت لگا رہا ہے، اور تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگت کر رہا ہے۔ یہ مہینہ ہے کہ جہاں پر برکتیں بھی، رحمتیں بھی ہیں، قرآن کا نزول بھی ہے اور بخشش بھی ہے، جہاں تقدیریں لکھی جاتی شب قدر میں، وہاں پر یہ سب سے عظیم غم ہے کہ کائنات کا مولا مشکل کشا، جس کے سے ظلم کیا گیا مولا پر کہ 19 رمضان کی شب
جو مولا کائنات کے سر مبارک پر ابن ملجم نے ضربت لگائی، مولا کا سر نیم ہوا اور ریش مبارک ان سے رنگین ہو گئی۔ مولا کائنات نے مسجد کی خاک کو اٹھا کے زخمی سر پر ڈالتے ہوئے کہا، واللہ بصورت الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ علی کامیابی ہے، دنیا سے جاتے ہوئے درس دے رہے ہیں، یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے راستے پر چلے گا اسے کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مسجد کی دیواریں رسنے لگی، ہر طرف آہو بکا تھی، دور و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسے میں ابن ملجم کو چاہنے والوں نے گرفتار کر کے مولا کے سامنے پیش کیا، اس کے بان کے سامنے لایا گیا تو مولا کائنات نے بڑی حسرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ کیا میں تم پر مہربان نہیں تھا؟ کیا میں تمہارا برا امام تھا؟ کیا میں نے تم پر احسان نہیں کیا ہے؟ تو لرزنے لگا اور روتے ہوئے کہا کہ یا علی، اسے جہنم اپنی طرف کھینچے، اسے کون بچا سکتا ہے؟ جب قاتل کے عاجزانہ جملے سنے تو مولا نے کہا کہ اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوائیں ہم، بادو نہ اس کے ہاتھ کہ مشکل کشا ہے۔ مولا آپ کو اپنے قاتل کے بازوں پر رسن گوارا نہ ہوئی۔ ہاں یہی کوفے میں آپ کی بیٹیاں زینب میں کلثوم، سکینہ اور رقیہ رسن بستہ بے بخنوں چادر لائی جائے گی۔ واہ حسرتا، واہ مصیبتا، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سے زینت گم